السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے ناول کا نام ہے کرائے کا منگیتر، از قلم اینا خان۔ یہ ایک مکمل ناول ہے۔ بیگم سائمہ کے ہاتھ میں پکڑی تصویر زونی کو کسی فورن گرفتاری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی مسلسل اپنے ناخن چبا رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے میز پر رشتوں کی پوری کیٹلاگ کھلی پڑی تھی۔ امی، خدا کا واسطہ ہے یہ تصویر پیچھے کر لیں، ورنہ میں نے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دینا ہے۔ زونی نے آخر کار تپ کر کشن زمین پر پٹک دیا۔ بیگم سائمہ نے ایک گہری سانس لی اور تصویر کو دوبارہ چشمے سے صاف کر کے دیکھا، پھر زونی کی طرف مڑی۔ ارے تو لڑکی، اس لڑکے میں برائی ہی کیا ہے؟ کینیڈا میں سیٹل ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور شکل سے بھی کتنا معصوم لگ رہا ہے۔ امی، یہ معصوم نہیں ہے، یہ آدھا گنجا ہے، اور کینیڈا کی سردی میں اس کے بچے کچے بال بھی جھڑ جائیں گے۔ میں کیا وہاں اس کے سر پر وگ سیٹ کرتی رہوں گی؟ زونی نے ماتھے پر ہاتھ مارا، اور اوپر سے اس کا نام دیکھیں، مبارک سلامت۔ بندہ شادی کر رہا ہے یا کسی کو مبارکباد دے رہا ہے؟ پاس بیٹھے چھوٹے بھائی شہریار عرف شہری نے، جو کب سے چپس کا پیکٹ ختم کرنے کی مہم پر تھا، بیچ میں لقمہ دیا۔ باجی، ویسے بھی آپ کی اپنی عقل کے بال اڑے ہوئے ہیں، گنجے سے اچھی جوڑی جمے گی۔ وہ سر سے ٹینڈ ہوگا اور آپ عقل سے فارغ، پرفیکٹ میچ۔ شہری، تم چپ کرو، ورنہ یہ جوتا تمہارے سر پر لینڈ کرے گا، پھر تم بھی مبارک سلامت کے بھائی لگو گے۔ زونی نے دھمکایا تو شیریف نے فوراً خاموشی سے چپس کا ایک اور دانہ منہ میں دبا لیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ زونی شاہ ایک آزاد منش لڑکی تھی، جو ابھی ابھی اپنی ڈگری مکمل کر کے اپنے کریئر کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اس کے گھر میں شادی ایک ایسا ایٹم بم تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا، خاص طور پر دادی جان، جن کا واحد مشغلہ زونی کے لیے نئے نئے نمونے تلاش کرنا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے پورا خاندان ایک ہی جگہ جمع تھا۔ ابو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، امی سالن پکا رہی تھیں، اور دادی جان اپنی تسبیح پڑھتے ہوئے ہر ایک تصویر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اچانک دادی نے کھانسی کر کے سب کی توجہ اپنی طرف کری۔ سائمہ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اگلے ہفتے مبارک سلامت کی فیملی آ رہی ہے۔ میں نے فون پر انہیں جی بسم اللہ کہہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی زونی کے ہاتھ سے رسالہ چھوٹا اور میز پر جا گرا۔ اس نے بے چارگی سے ابو کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے اخبار کو تھوڑا اور اونچا کر لیا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ دادی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی تو میں نے زندگی دیکھنی ہے، جاب کرنی ہے، دنیا گھومنی ہے۔ زونی کی آواز میں دہائی تھی۔ دنیا تو تم مبارک کے ساتھ کینیڈا میں بھی گھوم لینا نا، وہاں تو برف پڑتی ہے، یہاں تو گرمی سے برا حال ہے۔ دادی نے بڑی سادگی سے دلیل دی۔ دادی، بات برف کی نہیں ہے، بات پسند کی ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی اور ہے تمہاری نظر میں؟ دادی نے عقابی نظروں سے زونی کو دیکھا۔ اچانک ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ شہری نے اپنا گیم روک کر کان کھڑے کر لیے۔ زونی کے دماغ میں اس وقت ہزاروں خیالات گردش کر رہے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ اگر آج اس نے کچھ نہیں کیا تو اگلے ہفتے وہ مبارک سلامت کے سامنے بیٹھی چائے سرو کر رہی ہوگی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، مٹھیاں بینچیں، اور پھر ہمت باندھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جی دادی، ہے ایک لڑکا، میرا منگیتر۔ ہم نے آپس میں منگنی کر لی تھی، کیونکہ وہ ابھی اپنا بزنس سیٹ کر رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ جب سب پکا ہو جائے تب بتاؤں، اسی لیے میں نے یہ بات سب سے چھپائی۔ کمرے میں اتنی خاموشی چھا گئی کہ دور کچن میں گرنے والے چمچے کی آواز بھی دھماکے جیسی محسوس ہوئی۔ امی کا ہاتھ سالن والے ڈونگے پر رک گیا، اور ابو نے آخر کار اخبار نیچے کر دیا۔ کیا؟ امی کی چیخ نکلی۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی تم نے، ہم سے چھپ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، یا اللہ! زونی کا اپنا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹ تو بول دیا تھا، لیکن اب سب کے سوالوں کے جواب کیسے دے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ اب نام کیا بتائے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو نظر دیوار پر لگے ایک پرانے کیلنڈر پر گئی، جہاں کسی ٹیکسٹائل برانڈ کا اشتہار تھا، جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا بلال ٹیکسٹائل۔ اس کا نام
اس کا نام بلال ہے۔ بلال، بلال عظیم۔ زونی نے اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ بلال عظیم؟ دادی نے آنکھیں سکیڑی۔ اور کرتا کیا ہے یہ تمہارا بلال عظیم؟ وہ وہ ایک بہت بڑا کنسلٹنٹ ہے، اپنی فرم چلا رہا ہے، بہت مصروف ہوتا ہے، اس لیے ابھی تک میں اسے گھر نہیں لا سکی۔ دادی نے اپنا ڈنڈا زمین پر مارا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو کل اسے کھانے پر بلاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کون سا شہزادہ بلال ہے جس نے ہماری پوتی کا دل جیت لیا اور اتنا حوصلہ دے دیا کہ ہماری پوتی ہم سے جھوٹ بولنے لگی، باتیں چھپانے لگی۔ بلاؤ اسے۔ اور ہاں، اگر کل وہ نہیں آیا تو پھر اگلے ہفتے تمہارا نکاح مبارک سے پکا، یاد رکھنا۔ زونی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کل؟ دادی کل تو وہ بہت مصروف ہوگا، شاید شہر سے باہر ہو۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، کل رات کا کھانا وہ یہیں کھائے گا، ورنہ پرسوں تمہارے نکاح کی تیاریاں شروع۔ دادی نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زونی وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ باجی، آپ نے جھوٹ بولا ہے نا؟ اب بتائیں، بلال عظیم کو کہاں سے لائیں گی؟ او ایل ایکس پر ملے گا کیا؟ شہری نے زونی کے کان میں سرگوشی کی، جس پر زونی تلملا اٹھی۔ شہری، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زونی نے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رات بھر زونی کمرے میں ٹہلتی رہی۔ آخرکار تھک ہار کر اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ مونا کو کال کیا۔ مونا، میں برباد ہو گئی ہوں، میں نے گھر میں جھوٹ بول دیا ہے کہ میرا کوئی بلال نام کا منگیتر ہے، اور دادی نے بھی حکم جاری کر دیا کہ اسے گھر بلاؤ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کل رات کے کھانے پر کس کو لے کر جاؤں۔ مونا پہلے تو 5 منٹ تک ہنستی رہی، پھر بولی، یار زونی، تو بھی نا، اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اور کیا کرتی، مجھے اس وقت اور کچھ نہ سوجا۔ اف زونی، خیر، پریشان مت ہو، میرا ایک کزن ہے فارس، وہ کراچی آیا ہوا ہے کچھ دنوں کے لیے، اور اسے ایکٹنگ کا بھی بہت شوق ہے اور تھیٹر وغیرہ کرتا رہتا ہے، دکھنے میں بھی ہیرو ہے اور تمیزدار بھی ہے۔ میں اس سے بات کروں، کیا پتا وہ تمہاری کوئی مدد کر دے۔ ایکٹر؟ زونی نے کچھ دیر سوچا۔ مونا، کیا وہ واقعی ایکٹنگ کر پائے گا؟ میرے گھر والے بہت تیز ہیں، خصوصاً دادی، کہیں میرا جھوٹ نہ پکڑا جائے۔ ارے تو فکر نہ کر، وہ ایسا رول پلے کرے گا کہ دادی اسے اپنی جائیداد بھی نام کر دیں گی، بس اسے تھوڑا ہینڈسم معاوضہ دینا پڑے گا، یا پھر اس کی کوئی فرمائش پوری کرنی ہوگی۔ جو بھی ہے، بس اسے کل کے لیے راضی کرو، زونی نے آخری امید کے ساتھ کہا۔ اگلے دن دوپہر کو زونی ایک کیفے میں بیٹھی ناخن چبا رہی تھی جب ایک قد آور، خوش شکل اور گہری آنکھوں والا لڑکا اس کی میز کی طرف آیا۔ اس نے نیلی شرٹ اور جینس پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ مس زونیشا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ فارس ہیں؟ زونی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ واقعی کسی ناول کا ہیرو لگ رہا تھا۔ جی، میں فارس علی، مونا نے بتایا کہ آپ کو ایک منگیتر کی ضرورت ہے۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ ویسے میں عام طور پر ہیرو کے رول کرتا ہوں، لیکن سائیڈ بزنس کے طور پر منگیتر بننا بھی برا آئیڈیا نہیں ہے۔ دیکھیں مسٹر فارس، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میرے گھر میں میری شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، روز میری دادی کوئی نہ کوئی رشتے لے آتی ہیں، اور اب کی بار تو ایک آدھے گنجے آدمی کا رشتہ لے آئی ہیں جو میری دادی کو بہت پسند آ رہا ہے، اور مجھے اس سے بچنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ فارس کے چہرے پر تجسس صاف ظاہر تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، آپ کو بس ایک رات کے لیے میرے گھر والوں سے میرا منگیتر بن کر ملنا ہے۔ ڈائلاگز میں آپ کو بتا دوں گی، آپ کو بس ہاں میں ہاں ملانی ہے، اور بس ایک ڈنر سب کے ساتھ کرنا ہوگا، اور کچھ نہیں۔ زونی نے ہر ایک لفظ نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ فارس نے ایک شوق نظر زونی پر ڈالی۔ اوہ، تو میں آپ کا ایمرجنسی منگیتر ہوں؟ جی، کچھ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، لیکن میری بھی کچھ شرائط ہیں۔ فارس کی بات پر زونی نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا۔ وہ کیا؟ تو پہلا یہ کہ میں اپنے ڈائلاگز خود لکھوں گا، کیونکہ میں ایک نیچرل ایکٹر ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سچویشن کے ساتھ میں بآسانی چیزیں سنبھال لوں گا۔ دوسرا یہ کہ کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ جب تک یہ سب چلے گا تب تک میں جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، اور باقی باقی کے وقت آنے پر بتا دوں گا۔
ویسے سنا ہے کہ آپ کی امی کے ہاتھ میں جادو ہے، وہ کافی مزیدار کھانا بناتی ہیں۔ زونی نے آنکھیں گھماتے ہوئے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بابا، سب ملے گا، بس پلیز کل کوئی گڑبڑ مت کرنا، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، آپ کو بہت تمیزدار اور سنجیدہ بننا ہے، میری دادی کو ایسے ہی لڑکے پسند ہیں۔ فارس نے ایک فرضی سلیوٹ کیا۔ فکر نہ کریں مس زونی، کل آپ کو خود شک ہونے لگے گا کہ کہیں میں واقعی آپ کا منگیتر تو نہیں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مشن مکمل ہونے کے بعد میں آپ کی پیمنٹ دے دوں گی۔ پیمنٹ کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے مس زونی۔ فارس کی بات پر زونی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ فارس جتنا سلجھا ہوا لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ زونی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ زونی نے ہلکی گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور وہ بار بار ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ پورا گھر صاف ستھرا تھا۔ امی کچن میں طرح طرح کے پکوان تیار کر رہی تھی اور دادی اپنے بہترین شلوار قمیض پہن کر صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ اچانک باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ زونی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فارس کھڑا تھا۔ سیاہ رنگ کے کرتے میں وہ اس قدر پرکشش لگ رہا تھا کہ ایک پل کے لیے زونی کے اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ تیار ہے مس منگیتر؟ اس نے دھیمی آواز میں زونی کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ زونی نے اسے گھور کر دیکھا۔ یاد رکھنا، تمہارا نام فارس نہیں، بلال ہے، بلال عظیم۔ زونی کی بات پر فارس نے بھی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاوی میں ہلایا تو زونی نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ جیسے ہی فارس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، پورا کمرہ جیسے روشن ہو گیا۔ اس نے بہت ادب سے دادی کو سلام کرتے ہوئے سر جھکایا، جس پر دادی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئے جو زونی نے پچھلے 10 سالوں میں نہیں دیکھی تھی۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ ماشاء اللہ، دادی نے فارس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مزید کہا۔ زونی نے تو بتایا ہی نہیں تھا کہ اس نے اتنا ہیرا لڑکا ڈھونڈ رکھا ہے۔ دادی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ فارس بڑی عاجزی کے ساتھ دادی سے مخاطب ہوا۔ دادی جان، اصل میں ہیرا تو زونیشا ہے، میں تو بس اس کی چمک سے متاثر ہو کر یہاں کھینچا چلا آیا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں بتانے میں دیر ہو گئی، بس میں چاہتا تھا کہ میرا نیا پروجیکٹ مکمل ہو جائے، پھر باقاعدہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زونی جو پاس ہی کھڑی تھی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو کیفے میں شرائط رکھ رہا تھا، اس نے سوچا۔ اس وقت فارس کی آواز میں ایسی مٹھاس اور لہجے میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ زونی خود پریشان ہو گئی۔ کھانے کی میز پر فارس نے محفل ہی لوٹ لی۔ اس نے ابو سے بزنس اور اکانومی پر ایسی گفتگو کی کہ ابو اخبار بھول کر اس کے مداح ہو گئے۔ اس نے شہری کو ویڈیو گیمز کے بارے میں ایسی ٹپس دیں کہ شہری اسے اپنا آئیڈیل ماننے لگا، اور امی تو اس کے سلیقے پر پہلے ہی فدا ہو چکی تھی۔ زونی مسلسل اسے اشارے کر رہی تھی کہ بس کر دو، بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن فارس تو جیسے اپنے رول میں ڈوب چکا تھا۔ کھانے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگا تو دادی نے اسے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر دی تھی۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا تحفہ ہے بیٹا۔ اب بہت جلد ہم تمہارے گھر والوں سے ملیں گے انشاءاللہ، تو باقی بھی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن فی الحال یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کرو۔ دادی کی اس حرکت پر زونی کے اوزاں خطا ہوئے۔ دادی، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے پھر کبھی دے دیجیے گا، ابھی کیا ضرورت ہے؟ ارے بے وقوف لڑکی، گھر آئے داماد کو کیا خالی ہاتھ ہی گھر سے لوٹا دوں؟ اور ویسے بھی ابھی دوں یا بعد میں دوں، ایک ہی بات ہے، کیوں بلال بیٹا؟ فارس نے بڑی محبت سے انگوٹھی لی۔ جی دادی، بہت شکریہ آپ کا۔ دادی جان، میں بہت جلد اپنی امی اور ابو کو لے کر آؤں گا۔ زونی جیسی لڑکی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، اور میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں۔ اس نے زونی کی طرف دیکھ کر ایک میسنی مسکراہٹ دی جو صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے زونی اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تو اس نے دانت پیستے ہوئے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ یہ انگوٹھی کیوں لی تم نے؟ منع بھی تو کر سکتے تھے۔ اور یہ امی ابو کو لانے والی بات کیوں کہی؟ کہاں سے آئی؟ ہمارا معاہدہ صرف آج کا تھا، تم کچھ زیادہ ہی پھیل گئے۔ کہیں اچھی لڑکی اور اچھا بڑا گھر دیکھ
کر تمہارے ارادے تو نہیں بدل گئے؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھنا مسٹر فارس، میں بھی زونیشا احمد ہوں۔ غلط بندی سے پنگا مت لینا، بہتر ہوگا آپ کی صحت کے لیے۔ فارس نے اپنی گاڑی کی چابی گھمائی اور ہنستے ہوئے ترچھی نظروں سے زونی کو دیکھا۔ دیکھیں مس زونیشا، میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک نیچرل ایکٹر ہوں، اور اسکرپٹ کے مطابق اب کہانی آگے بڑھے گی۔ اب تو دادی نے انگوٹھی بھی دے دی ہے، اور انہیں آپ کے اس جھوٹے کھیل کی کوئی بھنک نہیں ہوئی، لہٰذا ہمیں کچھ دنوں کے لیے یہ کھیل کھیلنا ہوگا۔ بائی دا وے، اب تو میں آپ کے آفیشیل منگیتر ہو گیا ہوں۔ فارس نے بہت ہی شوق سے ہاتھوں میں موجود انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ایک نمبر کے فراڈیا ہو۔ دھونی نے غصے سے لال ہوتے ہوئے اسے کہا تو فارس بھی چپ نہ رہا، اور آپ ایک نمبر کی جھوٹی۔ لیکن یاد رکھیں، اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے اب آپ کو میری ضرورت پڑے گی، لہٰذا کل ملتے ہیں مس منگیتر۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، اور زونی وہیں کھڑی غصے میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ سائیکو کہیں کا! وہ سوچتی رہ گئی کہ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے جس شخص کو بلایا ہے، کہیں وہ خود اس کے لیے سب سے بڑی مشکل نہ بن جائے۔ زونی رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے اسے رہ رہ کر فارس کی وہ شرارتی مسکراہٹ یاد آ رہی تھی جب اس نے دادی سے سونے کی انگوٹھی لی تھی۔ یا اللہ، میں نے کس آفت کو دعوت دے دی ہے! اس نے تکیہ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی ہی چیخ دبائی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ڈوبنے سے بچنے کے لیے جس کشتی کا سہارا لیا ہے، اس کا ملبہ وہ خود اس مجدار میں چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگلی صبح ابھی زونی کی آنکھ ٹھیک سے کھلی بھی نہیں تھی کہ بیگم سائمہ اب کمرے میں بم بن کر داخل ہوئیں۔ زونی، اٹھو، جلدی کرو، میں نے بلال کو ناشتے پر بلایا تھا، لیکن اس بیچارے نے بہت معذرت کی کہ اسے آفس جلدی جانا ہے، پر دیکھو کتنا سعادت مند بچہ ہے، ابھی ابھی اس کا فون آیا تھا، تمہارے لیے اور دادی کے لیے پھل اور مٹھائی بھجوا رہا ہے کسی کے ہاتھ۔ زونی ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا؟ اس نے آپ کو فون کیا؟ اسے آپ کا نمبر کہاں سے ملا؟ ارے، کل رات جب تم اسے باہر چھوڑنے گئی تھی تو وہ مجھ سے میرا نمبر لے گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ آنٹی، زونی تو بہت لاپرواہ ہے، کبھی اس کا فون نہیں ملتا تو کبھی وہ سو رہی ہوتی ہے، اس لیے ایمرجنسی میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ کتنا خیال رکھنے والا لڑکا ہے۔ امی تو جیسے نہال ہو رہی تھیں۔ زونی نے دانت پیس لیے۔ خیال رکھنے والا نہیں، وہ جال بچھانے والا ہے امی۔ اس نے دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے موبائل اٹھایا اور فارس کا نمبر ڈائل کیا جو اس نے مونا سے لیا تھا۔ دوسری طرف سے 3 گھنٹیاں بجیں اور پھر ایک گہری پر اعتماد آواز آئی۔ جی مس منگیتر، اتنی صبح صبح یاد کرنے کا شکریہ۔ خیریت تو ہے؟ کہیں ابھی سے میری یاد تو نہیں ستانے لگی؟ مسٹر فارس، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے میری امی کا نمبر کیوں لیا، اور یہ مٹھائی اور پھل بھیجنے کا کیا ڈرامہ ہے؟ ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ زونی غصے سے پھٹ پڑی اور ایک ہی سانس میں بولتی گئی۔ فارس کی طرف سے ایک ہلکا سا کہکا سنائی دیا۔ دیکھیں مس زونیشا، میں ایک پروفیشنل ایکٹر ہوں۔ جب میں کوئی رول کرتا ہوں تو اسے پوری شدت سے نبھاتا ہوں۔ اب آپ کے گھر والوں کی نظر میں بلال عظیم ہوں جو آپ کا منگیتر ہے۔ اگر میں اچانک غائب ہو گیا تو دادی کی ضد اور وہ کینیڈا والا مبارک سلامت دونوں واپس آ جائیں گے۔ کیا آپ یہی چاہتی ہیں؟ اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ زونی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ بات تو اس کی سچی تھی، لیکن اس کا انداز زونی کو تپا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ اپنی حد میں رہیں اور وہ انگوٹھی واپس کریں مجھے۔ انگوٹھی تو دادی کی امانت ہے، وہ تو اب میرے پاس ہی رہے گی جب تک کہانی کا کلائمیکس نہیں آ جاتا۔ اچھا، اب فون رکھیں، مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ شام کو تیار رہیے گا، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ لینے؟ کہاں؟ کیوں؟ زونی نے حیرت سے پوچھا۔ دادی نے حکم جاری کیا ہے کہ کل آپ دونوں باہر جائیں اور ساتھ وقت گزاریں تاکہ ایک دوسرے کو اور اچھی طرح سمجھ پائیں۔ میں نے دادی سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو ڈنر پر لے جاؤں گا، شام 7 بجے۔ بی ریڈی۔ فون کٹ گیا اور زونی فون کو ایسے گھورنے لگی
جیسے اس میں سے ابھی فارس نکل کر اسے چڑھائے گا۔ شام کو فارس اپنی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی میں زونی کے گھر کے باہر موجود تھا۔ زونی نے بے دلی سے ایک سادہ سا ہلکے رنگ کا لان کا جوڑا پہنا تھا، لیکن اس کی شخصیت پھر بھی نمایاں تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، فارس نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ ہم ڈنر پر جا رہے ہیں مس زونی، کسی احتجاجی ریلی میں نہیں۔ تھوڑی سی لپسٹک ہی لگا لیتی تو کم از کم میں یہ تو کہہ پاتا کہ میری منگیتر مجھ سے مل کر خوش ہے۔ زیادہ نہ بولیں، آپ ڈرائیونگ پر توجہ دیں، میری شکل پر نہیں، زونی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مزید کہا۔ اور یہ بتائیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ایک ایسی جگہ جہاں ہم سکون سے بیٹھ کر اس ڈرامے کی اسکرپٹ فائنل کر سکیں۔ فارس اسے شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہاں کا ماحول بہت رومانوی تھا، ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور مدھم روشنی تھی۔ زونی کو وہاں جا کر تھوڑی الجھن محسوس ہونے لگی۔ دیکھیں فارس، ہمیں کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہوں گی، زونی نے مینیو کارڈ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب صرف دادی کو خوش کرنے کے لیے اور دوسرا اس رشتے سے بچنے کے لیے ہے۔ جیسے ہی مبارک سلامت کی فیملی کا قصہ ختم ہوگا، ہم ایک میچور بریک اپ کریں گے۔ آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے، ٹھیک ہے؟ فارس نے ایک گہرا سانس اندر کھینچتے ہوئے کرسی سے پشت لگائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے یہ رول پسند آ گیا ہے تو؟ زونی نے حیرت سے فارس کو دیکھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ مطلب یہ کہ تم ایک دلچسپ لڑکی ہو۔ عام طور پر لڑکیاں میرے پیچھے بھاگتی ہیں، لیکن تم پہلی ہو جو مجھے دفع ہونے کا کہہ رہی ہو۔ اس لیے مجھے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہے اور میں اسے جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ فارس نے میچنی ہنسی دبائی۔ یہ کھیل نہیں ہے مسٹر فارس، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ زونی کی آواز میں تھوڑی سی نمی آ گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میرے گھر والے کتنے جذباتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور شاید کبھی مجھ پر اعتبار بھی نہیں کریں۔ فارس کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ آئی ایم سوری زونی۔ میں مذاق کر رہا تھا، میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا۔ دیکھو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا بھی، لیکن تمہیں بھی ان سب میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمیں مل کر ایک ایسی کہانی بنانی ہوگی جو اتنی پکی ہو کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ تم جو کہہ رہی ہو اس سے تو کوئی بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم نے ایک ناٹک کیا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ زونی، عقل مندی سے کام لو۔ زونی کو کہیں نہ کہیں فارس کی بات سمجھ آ چکی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے انہوں نے اپنی محبت کی فرضی کہانی کے اہم نکات طے کیے۔ وہ کہاں ملے؟ یونیورسٹی کی لائبریری میں۔ کس نے پہلے پرپوز کیا؟ فارس نے، کیونکہ زونی تو بہت نخرے والی تھی۔ فارس کے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ فی الحال ملک سے باہر ہیں اور بہت جلد آئیں گے۔ باتیں کرتے کرتے زونی کو احساس ہوا کہ فارس جتنا اوپر سے شوخ لگتا ہے، اندر سے اتنا ہی سلجھا ہوا اور عقل مند ہے۔ وہ ہر سوال کا ایسے جواب دے رہا تھا جو بالکل منطقی لگے۔ ڈنر کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک آئس کریم پارلر آیا۔ فارس نے گاڑی روک دی اور اتر کر 2 آئس کریم لیں، ایک خود کے لیے اور دوسری زونی شاہ کے لیے۔ منگیتر جی، تھوڑا منہ میٹھا کر لیں، کیونکہ کل سے آپ کی زندگی میں بہت سے کڑوے سچ آنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ زونی نے آئس کریم کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ دادی نے مجھے بتایا ہے کہ پرسوں آپ کے گھر میں ایک دعوت ہے جس میں دادی نے وہ کینیڈا والے لوگوں کو بھی بلایا ہے۔ دادی چاہتی ہیں کہ میں بھی وہاں موجود رہوں تاکہ دادی اس مبارک اور میرے درمیان یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون ان کی پوتی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ دراصل تمہاری دادی اس مبارک سے میرا موازنہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ دونی کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ اف خدایا، اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ دادی بھی، لیکن ابھی تو ہم نے اسکرپٹ بھی ٹھیک سے یاد نہیں کی۔ کیا ہوگا میرا؟ پریشان مت ہو، کل کا پورا دن پریکٹس کے لیے ہے ابھی ہمارے پاس۔ فارس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ گھر پہنچ کر جب زونی اپنے کمرے میں گئی تو اسے میز پر ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا۔ اس نے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت پینڈنٹ تھا جس پر زیٹ لکھا تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی تھا۔
پہلی آفیشیل ڈیٹ مبارک ہو مس منگیتر، آپ کا اپنا کرائے کا منگیتر فارس۔ زونی نے وہ پینڈنٹ دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس تحفے پر خوش ہو یا اس نئی مصیبت پر سر پیٹ لے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جھوٹ کی یہ ڈور اب اس کے اپنے ہاتھ سے نکل کر بہت دور فارس کے ہاتھ میں جا چکی ہے، اور فارس اسے اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ اتنی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور شہری اندر داخل ہوا۔ باجی، بلال بھائی تو بڑے ہیوی نکلے۔ انہوں نے مجھے نیا گیم ڈاؤن لوڈ کر کے دیا ہے اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں آپ کے ارد گرد منڈلانا چھوڑ دوں تو وہ مجھے گیمنگ پی سی بھی لے کر دیں گے۔ اب بتائیں، میں وفاداری لوں یا آپ کے پاس کچھ بچا ہے مجھے دینے کو؟ شہری، تم اور تمہارا بلال بھائی دونوں جا کر چولہے میں گرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زونی نے تکیا اٹھا کر اسے مارا اور وہ ہنستا ہوا باہر بھاگ گیا۔ اگلے ہی لمحے زونی دھڑام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ہاتھ میں موجود پینڈنٹ کو گھورتے ہوئے وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا یہ واقعی سب ایک اداکاری ہے؟ یہ فارس کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ اسے اپنے ہی سوال سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ اسے بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ زونی کے گھر میں آج صبح سے ہی افراتفری کا عالم تھا۔ بیگم صائمہ کچن میں قورمہ، کبابوں اور بریانی کی خوشبوؤں کے درمیان کسی جرنل کی طرح ہدایت دے رہی تھی، جبکہ دادی جان نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ آج وہ دعوت تھی جس کا نام سن کر ہی زونی کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی تھی۔ زونی، یہ نیلے رنگ کا جوڑا پہنو۔ بلال کو نیلا رنگ پسند ہے، امی نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ امی، اسے کیا پسند ہے اس سے میرا کیا لینا دینا؟ اور یہ دعوت کینیڈا والوں کے لیے ہے یا بلال کے لیے؟ زونی نے جھنجھلا کر بال باندھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی، کینیڈا والے تو اب صرف رسمی مہمان ہیں، اصل میں ہمارا خاص مہمان تو بلال ہی ہے۔ ویسے بھی آج اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مبارک سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ دادی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ڈنڈا لہرایا۔ اور یاد رکھنا زونی، اگر آج تمہارے اس بلال نے کوئی بھی کسر چھوڑی تو میں نے وہیں مبارک کے باپ سے بات چیت کر تمہاری اور مبارک کی بات پکی کر دینی ہے۔ زونی نے اپنی امی اور دادی کی باتوں سے گھبرا کر بے بسی سے موبائل اٹھایا اور فوراً میسج ٹائپ کرنا ضروری سمجھا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو آج وقت پر پہنچ جانا اور پلیز اوور ایکٹنگ مت کرنا۔ دوسری جانب سے جواب آیا۔ فکر نہ کرو، ہیرو کی انٹری ہمیشہ دھماکے دار ہوتی ہے، بس تیار رہو، آج ایک نیا سرپرائز ملنے والا ہے آپ کو مس منگیتر۔ فارس کی باتیں زونی کا دل دہلا چکی تھیں۔ فارس کے سرپرائز اب اسے ڈرانے لگے تھے۔ شام کے 7 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ مبارک سلامت اپنی والدہ اور والد کے ساتھ داخل ہوا۔ مبارک واقعی ویسا ہی تھا جیسا تصویر میں تھا، سنجیدہ، تھوڑا سا خاموش اور سر کے بیچوں بیچ ایک چمکتی ہوئی ٹنڈ۔ بیگم صائمہ نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ابھی بات چیت شروع ہی ہوئی تھی کہ باہر ایک اسپورٹس بائک کے رکنے کی زوردار آواز آئی۔ زونی کی جان نکل گئی۔ بائک؟ فارس تو گاڑی پر آتا ہے۔ تھوڑی دیر میں فارس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ آج اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کا کلف لگا قمیص شلوار اور آنکھوں پر مہنگا سا چشمہ۔ وہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 لڑکے بڑے بڑے گفٹ پیک لے کر آ رہے تھے۔ السلام علیکم، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی، آفس میں ایک فورن کلائنٹ آ گئے تھے، اسے ڈیل کرنا ضروری تھا۔ اس نے اتنے روب سے کہا کہ مبارک کے ابا بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ فارس نے آگے بڑھ کر دادی کے ہاتھ چومے اور پھر مبارک کے والدین سے ایسے ملا جیسے وہ برسوں سے انہیں جانتا ہو۔ ارے بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ دادی نے تحفوں کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ دادی جان، یہ بس ایک چھوٹی سی محبت ہے۔ مجھے پتا چلا کہ آپ لوگوں نے میرے اور زونیشا کے لیے ایک خاص دعوت رکھی تو سوچا خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے ایک نظر مبارک پر ڈالی جو بیچارہ اپنی جرابیں ٹھیک کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے کی میز کو مختلف لوازمات کے ساتھ سجا دیا گیا اور وہیں اصل مقابلہ شروع ہوا۔ فارس نے گفتگو کا ایک ایسا جال بونا کہ مبارک کے والدین بھی سنتے ہی رہ گئے۔ جب کینیڈا کی بات نکلی تو فارس نے نہایت شگفتگی سے کہا، کینیڈا بہت اچھی جگہ ہے، میرا اپنا آفس وہاں ہے،
टोरंटो में सेट अप हो रहा है। मुबारक साहब, आप वहाँ किस फर्म में होते हैं? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मुबारक ने हकलाते हुए जवाब दिया, वो मैं तो एक आईटी कंपनी में हूँ। बहुत अच्छे, आईटी का तो फ्यूचर है। वैसे जुनीशा को वर्ल्ड टूर का बहुत शौक है। मैं तो सोच रहा था उसे स्विट्ज़रलैंड ले जाऊं, लेकिन अगर आप कनाडा में हैं तो कभी चक्कर लगेगा तो ज़रूर मिलेंगे। फारिस ने जोनी की तरफ देखकर ऐसी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट दी कि जोनी को सच में लगा कि उसे अभी बुखार हो जाएगा। दादी फारिस की बातों से इतनी मुतासिर हुई कि खाने के दौरान ही दादी ने अचानक बम फोड़ा। बिलाल बेटा, हम चाह रहे हैं कि मंगनी की रस्म अब बाकायदा हो जाए। तुम अपने घर वालों को कब बुला रहे हो? जोनी का निवाला हलक में फंस गया। उसने फारिस की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी घबराहट नहीं आई। दादी जान, असल में मेरे वालिदैन उम्रे पर गए हुए हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं वो सीधा आपके पास ही आएंगे। तब तक के लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम एक छोटी सी रिंग एक्सचेंज, अंगूठियों का तबादला आज ही कर लें। फारिस की बात सुन जोनी की आंखें भर आईं। रिंग एक्सचेंज, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, उसने दिल में सोचा। फारिस ने अपनी जेब से एक इंतहाई खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली। पूरे कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। वो अंगूठी वाकई बहुत हसीन थी। मुबारक की वालदा की तो आंखें ही खुली रह गईं। ये अंगूठी मेरी अम्मी की है। उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी होने वाली बहू के लिए रखी थी। मैं चाहता हूँ कि आज सबके सामने मैं जोनीशा को ये पहनाऊँ। जोनी ने दांत पीसते हुए फारिस को इशारा किया, लेकिन फारिस ने बड़ी महारत से उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी। तालियां बजने लगीं। दादी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू। जब मेहमान चले गए और फारिस जोनी को लॉन में अकेला मिला तो जोनी फट पड़ी। फारिस, तुम पागल हो गए हो? ये हीरे की अंगूठी कहाँ से आई और ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? जोनी ने दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। फारिस ने सुकून से दीवार के साथ टेक लगाया और मुस्कुराया। ड्रामा? जोनी, तुमने देखा नहीं मुबारक के चेहरे का रंग? अब वो दोबारा कभी इस घर का रुख नहीं करेगा। यही तो तुम चाहती थी ना? लेकिन ये अंगूठी, ये तो बहुत महंगी लग रही है। मैं ये नहीं रख सकती। जोनी उसे निकालने ही लगी थी जब फारिस दबे कदमों के साथ जोनी के नज़दीक आया और उसका हाथ थाम लिया। उसका लम्स इतना गर्म और पुरएतमाद था कि जोनी के हाथ खुद ब खुद रुक गए। रख लो जोनी, मेरी अमानत समझ कर रख लो। और हाँ, एक बात याद रखना, अब पीछे हटने का रास्ता हम दोनों ने ही बंद कर दिया है। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये, फारिस ने चंद कदम का फासला भी मिटाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाली, कि अब तुम्हें ये फैसला करना होगा कि आखिर तुम क्या चाहती हो। इस किराए के मंगेतर से छुटकारा चाहती हो, या फिर तुम भी मेरी तरह चाहती हो कि हमारा बुना ये झूठ अब सच में बदल जाए। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? देखो फारिस, फजूल बातें मत करो। मैं क्यों चाहूँगी? गुस्से और घबराहट के मिले जुले तासुरात के साथ जोनी ने रोब से अपनी बात कही। पर मैं तो चाहता हूँ आपको, मिस जोनीशा। अब फैसला आपके हाथों में है। जोनी क्या कहती या क्या नहीं, अल्फाज ने उसका साथ नहीं दिया और फारिस उसे वहीं हैरत और उलझन के समंदर में छोड़कर अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल गया। जोनी ने अपनी उंगली में चमकती उस अंगूठी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीत गई या हार गई है। उसने एक झूठ बोला था, लेकिन अब वो झूठ उसे एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जा रहा था जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। अगली सुबह जोनी को मोना का फ़ोन आया। जोनी, फारिस के बारे में एक अजीब बात पता चली है। क्या? जोनी का दिल जोर से धड़का। वो वो कोई आम थिएटर एक्टर नहीं है। मोना की आवाज़ में हैरत थी। जोनी ने मोना की बात सुनकर फौरन फ़ोन कान से हटाकर एक बार स्क्रीन को देखा, जैसे उसे यकीन ना हो कि वो मोना ही से बात कर रही है। मोना, तुम होश में तो हो? तुमने ही तो कहा था कि वो तुम्हारा कज़न है, उसे एक्टिंग का शौक है और वो इन दिनों फारिग है, इसीलिए मैंने उसे हायर किया था। अब तुम ये क्या कह रही हो? जोनी की आवाज़ में घबराहट साफ ज़ाहिर थी। दूसरी तरफ से मोना की आवाज़ में अब भी हैरत थी। यार जोनी, वो मेरा दूर का कज़न है, मतलब बहुत दूर का।
मैं ज़्यादा नहीं जानती। उसे बस एक दो बार फेसबुक पर ही बात हुई थी। हमारी फैमिली से भी उसका ज़्यादा मेलजोल नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि वो कराची आया हुआ है और थिएटर वगैरह करता है। लेकिन आज सुबह मुझे मेरी खाला ने बताया कि फ़ारिस तो असल में लंदन से अपनी बिजनेस डिग्री मुकम्मल करके आया और वहाँ उसकी अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म है। वो कोई फारिग इंसान नहीं है, बल्कि वो तो करोड़पति है। जोनी के हाथों के तोते उड़ गए। क्या? अगर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो वो मेरे साथ ही किराए के मंगेतर वाला ड्रामा क्यों कर रहा है? और उसने मुझसे पैसे लेने की हामी क्यों भरी थी? वही तो मैं सोच रही हूँ। खाला कह रही थी कि उसे बचपन से ही एडवेंचर और चैलेंजेस का शौक है। जोनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हो? मोना ने खदशा जाहिर किया। या अल्लाह! मोना, ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? सॉरी जोनी, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो जो उसकी फेसबुक की आईडी पर देखा वो ही तुम्हें बताया। मुझे क्या पता था कि वो उसकी फेक आईडी थी जिस पर उसने सब झूठ लिखा था। उफ मोना, मैं देखती हूँ कि आगे क्या करना है। जोनी ने फ़ोन बंद किया और बेड पर पटक दिया। उसके हाथ में वही हीरे की अंगूठी चमक रही थी जो कल रात फारिस ने उसे पहनाई थी। अब उसे समझ आया कि वो अंगूठी इतनी असली क्यों लग रही थी, क्योंकि वो असल ही थी। फारिस अली, तुमने मेरे साथ खेल खेला है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जोनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते कहा। उसने फौरन फारिस को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका नंबर मुसलसल मसरूफ जा रहा था। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा धार से खुला और शहरी अंदर दाखिल हुआ। बाजी, आपके सुपर हीरो मंगेतर बाहर आए हैं और अब्बू के साथ बैठकर बड़ी संजीदगी से फाइलें डिस्कस कर रहे हैं। लगता है आपके मंगेतर अब इस घर के मुस्तकिल मेंबर बनने वाले हैं। जोनी ने गुस्से से शहरी को घूरा। शहरी, जाओ यहाँ से और उन्हें कहो कि मैं अभी बाहर आ रही हूँ। शहरी ने कंधे उचकाए। मैं क्यों कहूँ? वो तो खुद कह रहे हैं कि जोनीशा को मत बुलाएं, वो थकी होगी। कितने की इयरिंग है यार, काश। मैं लड़की होता तो मैं खुद उनसे शादी कर लेता। शहरी, जोनी ने तकिया खींचकर मारा और वो हंसता हुआ बाहर भाग गया। शहरी को अभी तक यही लग रहा था कि फारिस एक आइडियल मंगेतर है। उसे जोनी के इस बड़े झूठ का राई बराबर भी इल्म नहीं था। जोनी तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। वहां का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। फारिस सफ़ेद शर्ट के बाजू ऊपर चढ़ाए जोनी के अब्बू के साथ बैठा लैपटॉप पर कुछ देखा रहा था। अब्बू के चेहरे पर ऐसी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी जो जोनी ने बरसों से नहीं देखी थी। अरे जोनी बेटा, आओ देखो, बिलाल ने मेरे बिजनेस के लिए कितना ज़बरदस्त प्लान बनाया है। मैं तो खामखा ही पुराने तरीकों में फंसा हुआ था। अब्बू ने खुश होकर सर उठाकर जोनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन लहजा बिल्कुल बाअदब था। जी अंकल, जोनिशा तो हमेशा से ही मेरी मशीर रही है, इसीलिए मैंने सोचा इस बार आपकी भी थोड़ी मदद कर दूं। जोनी का दिल चाह रहा था कि वहीं सबके सामने फारिस का पोल खोल दे, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने से वो खुद अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंस जाएगी। उसने फारिस को आंखों ही आंखों में बाहर आने का इशारा किया और खुद टेरिस की तरफ चली गई। 5 मिनट बाद फारिस हाथ में कॉफ़ी के 2 मग लिए टेरिस पर पहुंचा। लीजिए मिस मंगेतर, आपकी कड़वी कॉफ़ी, जो आपके मिजाज से बिल्कुल मैच करती है। जोनी ने कॉफ़ी का मग लेने के बजाय उसे दीवार की तरफ धकेला। फारिस, कौन हो तुम और मेरे घर में ये सब क्या कर रहे हो? फारिस ने पहले हैरत से जोनी की तरफ देखा, जो बहुत गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ उसे पीछे धकेल चुकी थी। फिर इत्मीनान से कॉफ़ी का सिप लिया। मैं वही हूँ जिसे आपने कल तक किराए का मंगेतर बनाकर डील साइन की थी। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। तुम लंदन से आए हो, तुम्हारा अपना बिजनेस है और तुम कोई एक्टर नहीं हो। फिर तुमने ये ड्रामा क्यों किया? जोनी की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। फारिस ने एक गहरी सांस ली। तो तुम्हें सच पता चल गया है। फिर वो जोनी की तरफ थोड़ा और करीब आया और जोनी की आंखों में झांकते हुए मुखातिब हुआ। हाँ, मैं लंदन से आया हूँ। हाँ, मेरा बिजनेस भी है, लेकिन एक्टिंग मेरा शौक है। और जब मोना ने बताया कि एक लड़की इतनी बड़ी मुसीबत में है कि उसे एक झूठे मंगेतर की ज़रूरत है, तो मुझे लगा कि ये चैलेंज दिलचस्प होगा। दिलचस्प? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कर रहे हो? मेरे अब्बू तुम पर भरोसा करते हैं, दादी तुम्हें अंगूठियां दे रही हैं। ये सब एडवेंचर नहीं है, ये धोखा है।
धोखा तो आपने शुरू किया था ना जोनिशा? फारिस का लहजा अचानक संजीदा हो गया। आपने अपने घर वालों से झूठ बोला। मैंने तो बस उस झूठ को एक खूबसूरत रंग दे दिया। अगर मैं ना होता तो आप मुबारक सलामत के साथ कनाडा के वीज़े का फॉर्म भर रही होती। जोनी खामोश हो गई। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। देखो जोनी, फारिस ने नरमी से कहा, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ एडवेंचर और फ़न के लिए शुरू किया था। उस वक्त मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, किसी लड़की का भला हो जाएगा, कोई मुश्किल में है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मिस जोनीशा मेरे दिल में घर कर लेंगी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। जोनीशा, मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हारी फैमिली अच्छी लगी, तुम्हारे अब्बू की सादगी और दादी का प्यार, मुझे ये सब अच्छा लगा। फारिस की बातें सुनकर जोनी को अपना हलक खुश्क पड़ता महसूस हुआ। ये क्या बातें कर रहे हो फारिस? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें तुम्हें पसंद नहीं करती। पसंद नापसंद का ऑप्शन अब आपके पास नहीं है मिस जोनिशा। क्या कहेंगी आप सबको? और अब तो मेरे नाम की अंगूठी भी आपके हाथों में मौजूद है। फारिस ने कदम आगे बढ़ाते हुए जोनी को दीवार से लगाया। पीछे हटने का रास्ता नहीं है आपके पास। जोनी ने अपनी उंगली की तरफ देखा जिसमें वो हीरे की अंगूठी मौजूद थी। फारिस ने मुस्कुराकर जोनी की परेशान कुन तासुरात देखे और पीछे हट गया। जो जोनी कुछ देर पहले आग बगोला थी, अब वो हैरानी में मुब्तला थी। खैर, अब एक नई मुश्किल आने वाली है। दादी चाहती हैं कि अगले इतवार हम दोनों की बात पक्की की कोई छोटी सी तकरीब हो जाए, क्योंकि मुबारक वाले अब बाकायदा पीछे हट चुके हैं। अब बताओ, इस बार तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या है, या मैं अपनी तरफ से डायरेक्शन दूँ? जोनी ने अपना सर पकड़ लिया। या अल्लाह, ये कहानी ख़त्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कहानी का अख्तिताम मेरे हक में होगा मिस मंगीतर। फारिस ने कॉफ़ी का मग ख़त्म किया और नीचे जाने के लिए मुड़ा। और हाँ, कल शाम तक तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है। इस बार डायलॉग तुम्हें याद करने होंगे। जोनी उसे जाते हुए देखती रही। उसे एहसास हो रहा था कि फारिस अली सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक ऐसा तूफान है जो उसे अपने साथ बहा ले जाने वाला है। और सबसे ज़्यादा डर उसे इस बात का था कि इसे उसे अब इस तूफान से डर नहीं लग रहा था। इतवार का सूरज जोनी के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। घर को ऐसे सजाया गया था जैसे आज ही उसकी रुखसती हो। बेगम साइमा ने पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला दी थी कि उनके होने वाला दामाद हीरा है, और दादी जान ने तो मोहल्ले की मस्जिद में मिठाई तक भिजवा दी थी। जोनी अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो आईने में खुद को नहीं बल्कि किसी अजनबी को देख रही है। उसने गहरा सब्ज रंग का कामदार जोड़ा पहना था, जिसके साथ फारिस का दिया हुआ वो पेंडेंट उसके गले में किसी तमगे के तरह चमक रहा था। बाजी मुबारक हो, अब तो ऑफिशियल मोहर लगने वाली है। शहरी दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ नया स्मार्टफोन था। ये नया फ़ोन कहाँ से आया शहरी? जोनी ने मशकूक नज़रों से पूछा। बिलाल भाई ने भेजा है, कह रहे थे कि साले साहब की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। बाजी, वैसे मानना पड़ेगा, आपकी पसंद तो बड़ी कमाल है। मैं तो समझता था आप सारा दिन सिर्फ लड़ती ही रहती हैं, पर आपने तो खामोशी से अच्छा लड़का ढूंढ लिया। जोनी का जी चाह रहा था कि वो शहरी को सब सच बता दे कि ये अच्छा लड़का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फंदा है जो उसने खुद मोल लिया है। लेकिन शहरी की आंखों में अपने होने वाले बहनोई के लिए जो इज्जत थी, उसे देखकर जोनी की जबान सिल गई। शाम के 5 बजे फारिस अपने वालदैन के बजाय, जो इस वक्त बकौल अब भी उम्रे पर थे, अपने एक बहुत ही बावकार अंकल और आंटी के साथ पहुंच गया। जोनी को पता था कि ये भी यकीनन फारिस का कोई नया ड्रामा होगा, लेकिन उनका अंदाज़ा इतना हकीकी था कि किसी को शक की गुंजाइश ना मिली। ड्राइंग रूम में महफिल जमी हुई थी, कहके गूंज रहे थे, और जोनी के अब्बू फारिस के अंकल के साथ ऐसे घुल मिल गए थे जैसे पुराने यार हों। जी, तो फिर बात पक्की समझे ना? दादी ने खुशी से निहाल होते हुए पूछा। दादी जान, बात तो उसी दिन पक्की हो गई थी जब मैंने जोनिशा को पहली बार देखा था। फारिस ने बड़ी ढिठाई से जोनी की तरफ देखकर कहा। जोनी ने उसे आंखों ही आंखों में कत्ल करने की धमकी दी।
لیکن وہ مسکرا کر رہ گیا۔ رسم کے مطابق فارس کے نام نہاد آنٹی نے زونی کو ایک بھاری سونے کا سیٹ پہنایا اور مٹھائی کھلائی۔ زونی کو لگ رہا تھا کہ یہ مٹھائی نہیں بلکہ کڑوا سچ ہے جو اسے نگلنا پڑ رہا ہے۔ جب سب کھانے کی میز پر مصروف تھے، فارس نے موقع پا کر زونی کو ٹیرس پر بلا لیا۔ کیوں مس منگیتر، کیسا لگ رہا ہے؟ بات پکی ہو کر اس نے شرارت سے پوچھا۔ فارس، تم حد پار کر رہے ہو۔ یہ انکل آنٹی کون تھے اور یہ سونے کا سیٹ؟ تم جانتے ہو کہ یہ سب کتنا غلط ہو رہا ہے۔ کل جب یہ سچ کھلے گا تو میرے گھر والے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ زونی کی آواز میں اس بار غصے کے بجائے سچی فکر تھی۔ فارس کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ٹیرس کی منڈیر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ زونی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں کہ تمہاری فیملی کے جذبات سے کھیلوں گا؟ تمہارے اعمال تو یہی کہہ رہے ہیں، زونی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دیکھو زونی، تمہیں جو بھی سچ بتایا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں لندن میں سیٹل ہوں، میرا اپنا بزنس ہے۔ میں یہاں کراچی صرف ایک پروجیکٹ کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا پہلی بار اس کیفے میں، جب تم غصے میں ناخن چبا رہی تھی، تو مجھے لگا کہ زندگی میں پہلی بار کوئی ایسی لڑکی ملی ہے جو اوریجنل ہے، بغیر کسی دکھاوے کے۔ زونی خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فارس سچ بول رہا ہے یا یہ اس کی کوئی نئی اسکرپٹ ہے۔ میں نے وہ پیسے اور وہ معاہدہ صرف اس لیے قبول کیا تاکہ میں تمہارے قریب رہ سکوں۔ یہ انکل آنٹی میرے چاچو اور چچی ہیں۔ میں تمہارے لیے سچ میں سنجیدہ ہوں، اور یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے گھر والوں کو سچ بتاؤں تو وہ مجھے ایک جھوٹے ایکٹر کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھیں جو ان کی بیٹی کے لیے سنجیدہ ہے۔ زونی کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فارس تھوڑا اور قریب آیا۔ میں ہر بار یہی کہہ رہا ہوں زونی کہ یہ کرائے کا منگیتر اب استعفیٰ دینا چاہتا ہے، اور اب میں اس بار منگیتر نہیں بلکہ حقیقت میں تمہارا شوہر بننا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ زونی کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے تو یہ سب صرف مبارک سلامت سے بچنے کے لیے کیا تھا، لیکن یہاں تو شکاری خود شکار ہونے کی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن فارس، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ ہم تو صرف ایک معاہدے میں تھے۔ تو اب سوچ لیں، اور معاہدے تو بدلتے رہتے ہیں زونی۔ فارس نے مسکرا کر زونی کے پریشان کن چہرے کو دیکھا۔ خیر، ابھی تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو تمہیں یہ سوچنا ہے کہ اگلے ہفتے دادی نے نکاح کی تاریخ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تم خود بتاؤ، کیا میں دادی کو منع کر دوں؟ زونی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نکاح کی تاریخ؟ اتنی جلدی؟ ہاں بالکل، دادی کہہ رہی ہیں کہ نیک کام میں دیری کیسی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں ابھی جا کر سب کو سچ بتا دوں اور یہ سب ختم کر دوں تو میں کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نکاح تو صرف تم سے ہی کروں گا، میں مس منگیتر۔ فارس اسے ایک نئے امتحان میں ڈال کر نیچے چلا گیا۔ زونی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ایک طرف وہ جھوٹ تھا جو اب پہاڑ بن چکا تھا، اور دوسری طرف فارس تھا جو ایک ایسا سچ بن کر سامنے کھڑا تھا جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ نیچے سے دادی کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، ابو کی خوشی، امی کا اطمینان۔ زونی کو احساس ہوا کہ اب وہ اس دلدل میں اتنی گہری ہو چکی ہے کہ وہاں سے واپسی کا ہر راستہ کسی نہ کسی کے دل کو ٹوٹنے پر ختم ہوگا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ یہ مونا کا تھا۔ زونی، ایک اور خبر ملی ہے۔ فارس کی فیملی واقعی عمرے پر گئی ہوئی ہے، لیکن وہ لندن والے فارس نہیں، وہ تو کراچی کے ہی رہنے والے ہیں اور بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ فارس نے تم سے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی تھوڑا جھوٹ بولا ہے۔ پتہ کرو وہ چھپا کیا رہا ہے۔ زونی نے موبائل مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فارس علی، تم نے تو جھوٹ کے اوپر جھوٹ کی عمارت کھڑی کر دی ہے۔ مونا کا میسج زونی کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ فارس نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے۔ زونی نے موبائل بیڈ پر پٹک دیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ایک طرف دادی نکاح کا دن منتخب کر رہی تھی اور دوسری طرف یہ کرائے کا منگیتر خود ایک چلتا پھرتا معمہ بنا ہوا تھا۔ یہ فارس علی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ پہلے ایکٹر بنا، پھر لندن کا ریٹرن بزنس مین، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کی فیملی کراچی میں ہی ہے۔ زونی نے غصے سے مٹھیاں بھینجیں۔
اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس کا پیچھا کرے گی اور اس کا اصل ٹھکانہ معلوم کر کے رہے گی۔ اگلی صبح جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ فارس اس کے ابو سے مل کر نکلا ہے، دونی نے خاموشی سے ایک رکشہ لیا اور فارس کی گاڑی کا پیچھا شروع کر دیا۔ فارس کی گاڑی شہر کے ایک انتہائی پوش علاقے کے عالی شان بنگلے کے سامنے جا رکی۔ زونی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بنگلہ کسی محل سے کم نہیں تھا اور گیٹ پر لگے بورڈ پر لکھا تھا علی ہاؤس۔ تو جناب یہاں رہتے ہیں۔ زونی رکشے سے اتری اور دیوار کے ساتھ چھپ کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں فارس گاڑی سے نکلا، لیکن اس کا انداز اب بالکل مختلف تھا۔ وہ فون پر کسی سے بہت ہی پروفیشنل انداز میں انگلش میں بات کر رہا تھا اور دو گارڈز اس کے پیچھے فائلیں تھامے چل رہے تھے۔ زونی نے ہمت جمع کی۔ جیسے ہی وہ اندر جانے لگا، اس نے پیچھے سے آواز دی، مسٹر فارس علی۔ فارس ٹھٹک کر رکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے زونی غصے میں لال پیلی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، لیکن پھر وہی مخصوص شرارتی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ ارے مس منگیتر، آپ یہاں؟ کیا راستہ بھول گئیں؟ یا میری یاد اتنی شدید تھی کہ یہاں تک کھینچی چلی آئیں؟ ڈرامے بند کرو فارس۔ زونی اس کے قریب آئے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ مونا بتا رہی تھی کہ تمہاری فیملی کراچی میں ہی ہے اور تم بہت بڑے بزنس مین ہو، تو پھر تم نے وہ لندن والا جھوٹ کیوں بولا؟ فارس نے گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا اور زونی کو لان میں لگے ایک بینچ کی طرف لے گیا۔ بیٹھیے مس منگیتر، زیادہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میں نہیں بیٹھ رہی، مجھے سچ بتاؤ، مجھے سب جاننا ہے۔ فارس نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھو زونی، سچ یہ ہے کہ میں واقعی لندن سے پڑھ کر آیا ہوں اور بزنس بھی وہیں ہے، لیکن میری فیملی کراچی میں رہتی ہے۔ جب مونا نے تمہارا ذکر کیا تو اس نے مجھے ایک فارغ کزن کے طور پر پیش کیا تھا، کیونکہ اسے لگا کہ میں ان دنوں چھٹیوں پر ہوں تو شاید تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے سوچا اگر میں تمہیں اپنا اصل بیک گراؤنڈ بتا دیتا تو تم کبھی بھی مجھ سے مدد نہ لیتی۔ تمہیں لگتا کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ میرے اپنے امی ابو واقعی عمرے پر گئے ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سب میں ابھی شامل ہوں، جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ تم میرے بارے میں کیا محسوس کرتے ہو۔ فارس کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ دونی کے حواس باختہ ہو گئے۔ تم اتنے بڑے جھوٹے ہو فارس۔ میں اکیلا نہیں ہوں زونی، اس نے یاد دلایا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے تمہارے جھوٹ کو بچانے کے لیے اپنے سچ کو تھوڑا سا تڑوڑ مڑوڑ دیا ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ایک ادھیڑ عمر خاتون جو دکھنے میں بہت نفیس تھی گھر سے باہر نکلی۔ فارس بیٹا، یہ کون ہے؟ زونی کا سانس رک گیا۔ یہ میری تائی جان ہے، فارس نے دھیمی آواز میں بتایا، پھر بلند آواز میں بولا، تائی امی، یہ زونی ہے، میری دوست اور ہونے والی منگیتر۔ تائی جان کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے قصے تم پچھلے ایک ہفتے سے سنا رہے ہو؟ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زونی کو گلے سے لگایا۔ زونی کو لگا جیسے اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ فارس اس کے قصے گھر میں بھی سنا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فارس واقعی سنجیدہ ہو رہا تھا۔ تائی جان نے انہیں زبردستی اندر چائے پر بلا لیا۔ گھر کے اندر کی شان و شوکت دیکھ کر زونی کو اپنی مڈل کلاس فیملی اور اپنے چھوٹے سے گھر کا خیال آیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ ان دونوں کی دنیاؤں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ فارس ایک شہزادہ تھا اور وہ بس ایک عام سی لڑکی جس نے ایک بے وقوفانہ جھوٹ بولا تھا۔ چائے کے دوران تائی جان نے بات کا آغاز کیا۔ بیٹا، فارس کے امی ابو کل واپس آ رہے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ کل ہی آپ کے گھر مٹھائی لے کر آئیں اور بات پکی کر لیں۔ زونی کے ہاتھ سے چائے کا کپ جھلک گیا۔ کل؟ اتنی جلدی؟ بیٹا، جب بچے راضی ہوں تو دیر کیسی؟ تائی جان نے مسکرا کر کہا۔ میں راضی ہوں؟ زونی نے حیرت سے خود سے سوال کیا۔ واپسی پر فارس اسے چھوڑنے آیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زونی کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ فارس، یہ سب بہت آگے نکل گیا ہے، زونی نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہارے گھر والے کتنے اچھے ہیں، میرے گھر والے کتنے خوش ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ سب ایک ڈیل سے شروع ہوا تھا تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ فارس نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور زونی کی طرف دیکھا۔ زونی، ڈیل ختم ہو سکتی ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں یہ صرف ایکٹنگ کے لیے کر رہا ہوں؟ اس نے زونی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں شروع میں شاید ایکٹر تھا کیونکہ مجھے وہ سب کچھ کرنے میں مزہ آ رہا تھا
اور کہیں نہ کہیں میں تمہارے ارد گرد رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ حقیقت میں بدل دیں۔ اب میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم اس جھوٹ کو سچ میں نہیں بدل سکتے؟ زونی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی شرارت نہیں تھی، صرف ایک سچائی تھی۔ لیکن اسی وقت زونی کے ذہن میں دادی کا چہرہ آیا، اور وہ مبارک سلامت کی تصویر، اور اس کا اپنا بولا ہوا پہلا جھوٹ۔ سب کچھ کسی فلم کی سین کی طرح زونی کی آنکھوں کے پردے پر چلنے لگا۔ فارس، مجھے وقت چاہیے، میں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ گھر پہنچ کر جب زونی اندر گئی تو دادی نے اسے گلے لگا لیا۔ نیک بختے، مبارک کے گھر والوں کا فون آیا تھا، ہم نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ اب تو بس ہم تمہارا اور بلال کا نکاح جلد از جلد کروانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اگلے جمعے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کس چیز کے لیے دادی؟ زونی کا دل زور سے دھڑکا۔ نکاح کے لیے؟ دادی نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ زونی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگلے جمعے؟ صرف 5 دن بعد؟ اب اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس جھوٹے نکاح کو روکے یا پھر فارس کے ساتھ اس نئے سچ کا آغاز کرے۔ جیسے ہی زونی اپنے کمرے میں پہنچی، اسے ایک ان نون نمبر سے میسج آیا۔ زونی، اگر تم نے یہ نکاح کیا تو میں تمہارے گھر والوں کو وہ ایگریمنٹ پیپرز دکھا دوں گی جو تم نے فارس کے ساتھ سائن کیے تھے۔ اپنے جھوٹ کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زونی کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ایگریمنٹ پیپرز؟ وہ تو صرف میرے اور فارس کے پاس تھے۔ یہ تیسرا بندہ کون ہے؟ زونی کا سانس رکنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح سوچنے لگی کہ یہ ایگریمنٹ پیپرز کس کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اسی وقت اسے مونا کا خیال آیا۔ اس دن جب میں کیفے میں فارس سے ملنے گئی تھی تو میں نے مونا کا لیپ ٹاپ استعمال کیا تھا اپنی فائل پرنٹ کرنے کے لیے۔ کہیں یہ مونا تو نہیں؟ کہیں اس نے تو یہ سب کاپی نہیں کیا؟ زونی نے فوراً مونا کو فون کیا، لیکن مونا نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا نمبر بند جانے لگا۔ زونی کو اب شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مونا ہی ہے، ورنہ کسی اور کے ہاتھ وہ ایگریمنٹ پیپرز لگنا ممکن ہی نہیں تھے۔ اگلی صبح زونی سیدھی مونا کے گھر پہنچی۔ مونا اسے دیکھ کر ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ ملی۔ ارے زونی، تم یہاں نکاح کی تیاریوں کے بجائے یہاں کیا کر رہی ہو؟ مونا، ڈرامہ بند کرو، وہ میسج تم نے بھیجا ہے نا؟ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ زونی کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ مونا کا چہرہ ایک دم بدل گیا، اس کی آنکھوں میں حسد صاف ظاہر آ رہی تھی۔ ہاں زونی، میں نے بھیجا ہے، کیوں نہ بھیجوں؟ تم نے ایک جھوٹ بولا، ایک عام سے ایکٹر کو منگیتر بنا کر گھر لے آئیں، اور دیکھو تمہاری قسمت، وہ تو کروڑ پتی نکلا۔ تم اس کے لائق نہیں ہو زونی۔ فارس جیسا لڑکا میرے جیسے خاندان اور میری جیسی لڑکی کو سوٹ کرتا ہے، تم جیسی کو نہیں۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارا یہ جھوٹ سب کے سامنے لے آؤں گی اور تمہارا تماشا بنا دوں گی۔ زونی کو دھچکا لگا۔ مونا، تم میری دوست تھیں، صرف فارس کے لیے تم نے یہ سب کیا؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ مونا نے سرد لہجے میں کہا۔ شرم آنی چاہیے مونا تمہیں۔ زونی وہاں سے روتی ہوئی نکلی اور سیدھی فارس کے پاس پہنچی۔ فارس اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ زونی نے اسے مونا کے ساری حقیقت اور بلیک میلنگ کے بارے میں بتا دیا۔ فارس نے ایک گہری سانس لی اور زونی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زونی، اب بہت ہو گیا، ہم اس جھوٹ کو مزید نہیں کھینچ سکتے۔ مونا ہمیں تب تک بلیک میل کرے گی جب تک یہ جھوٹ موجود ہے۔ ہمیں آج ہی سب کو سچ بتانا ہوگا۔ فارس، ابو کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نہیں زونی، سچ بولنے سے دل نہیں ٹوٹتا، دھوکہ دینے سے ٹوٹتا ہے۔ بھروسہ رکھو مجھ پر، ہم آج شام ہی سب کو سچ بتا دیں گے۔ شام ہوتے ہی فارس زونی کے گھر پہنچا۔ اس نے زونی کے ابو، امی اور دادی کو ڈرائنگ روم میں اکٹھا کیا۔ زونی ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ فارس نے وہ ایگریمنٹ پیپرز میز پر رکھ دیے اور شروع سے آخر تک سب سچ بتا دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مونا اسے کیسے بلیک میل کر رہی ہے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا جبکہ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو یہ سب ایکٹنگ تھی؟ ابو کی آواز میں دبی دبی گرج تھی۔ جی انکل، آغاز ایکٹنگ سے ہی ہوا تھا، لیکن اب جو میں محسوس کرتا ہوں وہ 100% سچ ہے۔ میں زونی سے پیار کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، فارس نے پوری ہمت سے کہا۔ ابو نے وہ کاغذ اٹھایا اور غصے سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ زونی، تم نے ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟
کیا ہم اتنے برے تھے کہ تمہیں اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا؟ تم ہم سے کہتی تو ہم تمہاری پسند اور ناپسند کا خیال نہیں کرتے کیا؟ زونی شرمندگی کے باعث اپنے ابو کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ ابو مجھے معاف کرتے ہیں، میں صرف دادی کی ضد اور اس رشتے سے بچنا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنا سنجیدہ۔ دادی جو خاموشی سے سب سن رہی تھیں اچانک بولی، احمد غصہ چھوڑو، لڑکے نے سچ بول کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ کتنا نڈر ہے، اور وہ مونا لڑکی، اسے تو میں خود دیکھ لوں گی، جو دوست کے ساتھ وفاداری نہ نبھا سکی وہ کیا کسی کی سگی ہوگی۔ اگلے ہی لمحے گھر کی گھنٹی بجی، باہر فارس کے والدین جو ابھی ابھی عمرے سے واپس آئے تھے، اس کی تائی جان اور بہنیں موجود تھیں۔ فارس نے انہیں پہلے ہی سب بتا کر منا لیا تھا۔ فارس کے والد نے زونی کے ابو کے ہاتھ تھاما۔ بھائی صاحب، ہمارے بیٹے کی غلطی معاف کر دیں، ہم باقاعدہ اپنے بیٹے فارس کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، اب کوئی ایگریمنٹ نہیں، صرف سچا رشتہ ہوگا۔ زونی کے ابو نے فارس کے والد کو گلے لگا لیا۔ گھر کا تناؤ ایک دم خوشی میں بدل گیا۔ مونا کا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا کیونکہ اس کا مہرہ الٹا پڑ گیا تھا۔ فارس کون ہے اب؟ آپ کے بیٹے کا نام تو بلال ہے۔ دادی نے حیرت اور تفتیشی نظروں سے فارس کے والد کو دیکھا۔ دادی معاف کیجیے گا، میرا نام فارس ہی ہے، وہ تو زونی نے نام رکھا تھا بلال۔ توبہ ہے زونی، اتنا جھوٹ بولنا کب سیکھ لیا تم نے؟ سائمہ بیگم نے خفگی کا اظہار کیا۔ ارے چھوڑو سب باتیں، ہم چاہتے ہیں کہ نکاح اپنے مقررہ وقت ہی ہو، اگر آپ صحیح سمجھیں تو ہم نے جمعے کے دن کا سوچا تھا۔ دادی نے فارس کی امی کو مخاطب کیا۔ جی جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم سب کو تو زونیشا بہت پسند ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان دونوں کا نکاح ہو جائے۔ 3 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ گھر کو رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ زونی سرخ روسی جوڑے میں ملبوس کسی خواب کی پری جیسی لگ رہی تھی۔ ہاتھوں پر لگی گہری مہندی کا رنگ اور سر پہ سرخ دوپٹہ پہنے آج وہ پہلی بار خاموشی سے دلہن بنی ایک جگہ بیٹھی تھی۔ وہیں شہری پورے گھر میں ناشتہ پھر رہا تھا، آخر اسے اس کی پسند کا بہنوئی جو مل گیا تھا۔ سب مہمان آنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد فارس پوری شان و شوکت سے اپنی فیملی کے ساتھ بارات لے کر پہنچا۔ وہ سیاہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی زونی سے پوچھا، کیا آپ کو فارس علی نکاح میں قبول ہے؟ زونی نے آنکھوں میں نمی لیے اپنے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھا جو سفید پھولوں کے پردے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور لرزتی آواز کے ساتھ پر اعتماد لہجے میں قبول ہے کہا۔ پورا گھر مبارک بادوں کی گونج سے چہک اٹھا۔ نکاح کے بعد فارس اور زونی کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ باقی سب مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ فارس نے اس شرارت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم اس منگیتر، اب بتائیے کرائے کا منگیتر کیسا لگ رہا ہے؟ زونی نے ہنستے ہوئے ترچھی نظروں سے فارس کی جانب دیکھا۔ کرائے کے منگیتر کا تو پتہ نہیں، پر حقیقت میں میرا شوہر بہت ہی ہینڈسم لگ رہا ہے۔ زونی کے اس کمپلیمنٹ پر فارس نے محبت بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ زونی نے فارس کی گہری نظروں کی توجہ ہٹانے کے لیے پوچھا تو فارس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ رونما ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح حسین اور میری لگ رہی ہو، فارس نے زونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مزید کہا۔ زندگی کا سفر ایک جھوٹ سے شروع ہوا تھا زونی، پر اس کا اختتام ایک ایسی محبت پر ہو رہا ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فارس علی پوری زندگی کے لیے آپ کا مس وائف۔ فارس کے مس وائف کہنے پر زونی کھلکھلا اٹھی۔ زونی کی ہنسی پر فارس اس کی طرف جھکا اور کان میں سرگوشی کی۔ میں اب بھی آپ کے اعتراف محبت کا منتظر ہوں زونی صاحبہ۔ فارس کی اس حرکت اور بات پر زونی کچھ لمحے کے لیے نروس ہوئی۔ فارس اپنی بات مکمل کر اطمینان سے بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ زونی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر اپنے اندر موجود تمام تر ہمت کو یکجا کر اس نے فارس کی جانب دیکھا۔ فارس، میں تمہیں مجھے تم پسند ہو، زونی نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ بس پسند ہوں؟ فارس نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے زونی کو حیرت سے دیکھا۔ مطلب کہ یار تم سمجھو نا، سمجھ جاؤ نا۔ زونی اب کی بار روحان سی ہوئی۔ فارس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ رہنے دو زونی، محبت کا اعتراف تمہارے بس کی بات نہیں۔ میں ویسے بھی سمجھ گیا۔
کیا سمجھ گئے ہو تم؟ یہی کہ تم اپنا دل ہار بیٹھی ہو اس فارس علی پر۔ فارس نے اتراتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے محبت ہو گئی ہے اس لیے، زونی نے فارس کے سوالوں سے تنگ آ کر ایک ہی سانس میں بول دیا، جس پر فارس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ کس سے محبت ہو گئی مس زونی؟ زونی نے حیرت سے فارس کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول بیٹھی ہے۔ فارس کی میچنی ہنسی پر زونی نے ایک زوردار پنچ فارس کے بازو پر دے مارا اور خود بھی ہنس پڑی۔ ختم شد۔ تو یہاں پہ یہ ناول مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ بہت پیارا سا ناول تھا اور تھوڑا فنی بھی تھا۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے پریویس ناولز نہیں پڑھے ہیں تو وہ بھی اسی چینل پر موجود ہیں، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیو ناول کے ساتھ، یا پھر ایک دل جو درد کا مارا ہے کہ قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔